ناظرین، اسرائیلی روایات کے مطابق حضرت دانیال علیہ السلام اکابر انبیاء میں شمار ہوتے ہیں اور صحیفہ دانیال قدیم صحیفوں میں شامل تھا۔ ناظرین کرام، قرآن و حدیث میں ان کا ذکر تفصیل کے ساتھ موجود نہیں ہے، البتہ عربی تاریخی روایات اور تورات میں ان کا نام موجود ہے، اور تاریخی روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، اس دور میں آپ جنگی قیدی کی حیثیت سے بابل گئے، جہاں آپ کو شاہی خدمات پر مامور کیا گیا۔ ناظرین کرام، حضرت دانیال علیہ السلام اپنی ذہانت اور قابلیت کی بنا پر رفتہ رفتہ بلند ترین مناصب پر فائز کیے گئے۔ ناظرین، بادشاہ بلشزار کے دور میں دیوار پر جو آپ نے پیشن گوئی لکھی تھی، اس کا ترجمہ آپ نے کیا اور بتایا کہ اس کی حکومت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ناظرین، آپ کی کامیابی سے بعض درباری حسد کرنے لگے۔ انہوں نے بادشاہ وقت کو آپ سے بدزن کر کے آپ کو تبدیلی مذہب کا حکم دلوا دیا، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام نے انکار کر لیا، تو اس کی وجہ سے حضرت دانیال کو شیروں کے پنجروں میں پھینک دیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ ناظرین کرام، ابن کثیر لکھتے ہیں کہ خالد بن دینار تمیمی سے روایت ہے کہ جب ہم نے شہر تستر فتح کیا تو ہم نے بیت مقدس کے قریب دیکھا کہ ایک چارپائی رکھی ہوئی ہے، اس پر ایک میت رکھی ہوئی تھی، اس کے سرانے کے پاس ایک صحیفہ رکھا ہوا تھا۔ ہم نے وہ صحیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی طرف بھیجا۔ آپ رضی اللہ نے اس کے لیے کعب بن زیاد کو بلوایا، تو انہوں نے اس کو عبرانی سے عربی میں منتقل کیا۔ بس عرب میں سے میں نے سب سے پہلے اسے پڑھا، میں نے اس کو قرآن کی طرح پڑھا۔ ناظرین کرام، خالد بن دینار تمیمی کہتے ہیں کہ میں نے عبد الغلایا سے پوچھا اس میں کیا تھا، تو انہوں نے کہا اس میں تمہارے تمام معاملات، حالات تمہارے کلام یعنی قرآن کے لہجے اور آئندہ پیش آنے والے حالات اور واقعات تھے۔ ناظرین کرام، خالد بن دینار تمیمی نے پوچھا تو آپ نے اس آدمی کے ساتھ کیا کیا؟ تو ابو الغلایا نے جواب دیا، ہم نے دن کے وقت 13 قبریں الگ الگ کھودی، جب رات ہوئی تو اس کو ہم نے دفن کر دیا اور ان کی قبروں کو برابر کر دیا تاکہ ہم اس کی قبر کو پوشیدہ رکھ سکیں اور لوگ قبر کھودنے کی کوشش نہ کریں۔ ناظرین اکرام، خالد بن دینار تمیمی سے پوچھا گیا وہ ان سے کیا امید رکھتے ہیں؟ تو ابو الغلایا نے کہا اگر آسمان ان سے بارش روک لیتا ہے تو وہ اس کی چارپائی سامنے لاتے تو ان پر بارش برسا جاتی۔ ناظرین اکرام، خالد بن دینار تمیمی سے پوچھا گیا تمہارا اس آدمی کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو ابو الغلایا نے کہا ان کو دانیال کہا جاتا ہے۔ خالد بن دینار تمیمی نے پوچھا وہ کب کے فوت ہوئے تھے؟ تو انہوں نے کہا میرے اندازے کے مطابق 300 سال۔ خالد بن دینار تمیمی نے پوچھا ان کے جسم کا کوئی حصہ تبدیل ہوا تھا؟ انہوں نے کہا گدی پر کچھ بال تبدیل ہو گئے، کیونکہ زمین انبیاء علیہ السلام کے جسم مبارک کو نہیں کھاتی اور ان کے جسموں کو بوسیدہ نہیں کرتی اور درندے بھی ان کو نہیں کھاتے۔ ناظرین اکرام، روایات میں آتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے تابوت کے ساتھ ساتھ صحیفہ اور ایک مٹکا بھی پایا جس میں چربی، درہم اور ایک انگوٹھی تھی۔ ابو موسیٰ اشعری نے عمر بن خطاب کو ان چیزوں کے بارے میں تفصیلی خط لکھا تو امیر المومنین نے جواب میں فرمایا کہ صحیفہ اور کچھ چربی ہماری طرف بھیج دو اور اپنے علاقے کے لوگوں کو حکم دو کہ وہ اس چربی کے ساتھ صحت یابی طلب کریں، اور درہم جو لگ بھگ 10,000 تھے لوگوں میں تقسیم کر دو، اور انگوٹھی ہم نے آپ کو نفل کے طور پر دے دی ہے، وہ اپنے پاس رکھ لو۔ ناظرین اکرام، اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ ابو زناد نے فرمایا میں نے ابو ہریرہ بن ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دیکھی جس کے نگینے پر شیروں کی تصویر تھی، اور ان دونوں کے درمیان میں ایک شخص ہے، وہ دونوں شیر اس شخص کے پاؤں چاٹ رہے ہیں۔ تو ابو بردہ نے کہا کہ یہ انگوٹھی فوت شدہ شخص دانیال علیہ السلام سے منسوب ہے۔ ناظرین، اسی طرح ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اشعری حضرت دانیال کو دفن کرتے وقت یہ انگوٹھی ان کے قریب سے حاصل کی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اس علاقے کے علماء سے اس انگوٹھی کی نقش کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ دانیال علیہ السلام جب ملک میں پیدا ہوئے وہاں کے بادشاہ کے پاس نجومی آئے اور انہوں نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ خدا کی قسم اس رات جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان لوگوں نے دانیال علیہ السلام کو پکڑ کر شیروں کے کھجار میں پھینک دیا۔ شیرنی اور شیر رات دن دانیال علیہ السلام سے پیار کرتے رہے اور ان کو چاٹتے رہے اور ان کو کچھ نقصان نہ پہنچایا، اور ان کی والدہ محترمہ تشریف لائی تو دیکھا شیر اور شیرنی ان کو چاٹ رہے۔ اس طرح دانیال کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا یہاں تک کہ آپ اس مقام و مرتبے تک پہنچے جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ ناظرین اکرام، اسی طرح ابو بکر بن ابو دنیا نے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانیال نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی
کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دفن کرے۔ ناظرین، ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ جب میں نے شہر تسرت فتح کیا تو میں نے دانیال علیہ السلام کو ایک تابوت میں پایا۔ ان کی رگیں بالکل صحیح سالم تھی اور ان میں خون جاری تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا تھا کہ جو حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر بنائے گا اس کو جنت کی خوشخبری دو، اور یوں حضرت عمر فاروق کے دور میں حضرت دانیال علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔